الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ نے سنا وہ اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں، دن بنایا سجھانے والا. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جس دن اللہ تعالی کے حکم سے سور پھونکا جائے گا تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائے گا. اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے ہوئے قیامت کے دن سب نے جمع ہونا ہے. اور بتایا گیا کہ دیکھو گے تم یہ چیز کہ تمہیں لگے گا کہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر جڑ پکڑے ہوئے ہیں، مگر وہ چلتے ہوں گے بادلوں کی چال، تیز بھی آہستہ بھی. یہ کام ہے اللہ کا
جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔ اے انسان، آج تو نے 50 قسم کی مشینیں بنا لی، اپنے لیے طرح طرح کی چیزیں تیار کر لی، مگر قدرت کے کام دیکھ اور عبرت پکڑ۔ اللہ سے ڈر، اس کے آگے جھک جا، اس کو مان۔ اسے خبر ہے تمام جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، اللہ تعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا کی گہما گہمی میں گم ہو کر بھول گئے کہ یہ کائنات رب تعالیٰ نے بنائی ہے۔ انسان نے بہت کچھ بنا لیا، مگر وہ قدرت کا کسی طرح مقابلہ کر سکتا نہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے ٹھہر سکتا نہیں۔ ہاں، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے نیک بندے بن جاؤ، تو وہ تمہیں دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اطمینان عطا کرے گا۔ تمہیں وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی جو ان لوگوں کا حصہ ہے جو ایمان نہیں لائے۔ وہ گھبراہٹ تمہیں نہیں ہوگی۔ کب؟ جب تم اللہ کے سچے اور اچھے بندے بن جاؤ گے۔ فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ آپ چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے، اللہ تعالی بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ نیکیوں کی مثال بیان کی گئی، کوئی 10 گنا، 700 گنا تک، یا دگنا جتنا اللہ چاہے۔ مگر یاد رکھیں، نیکی کب نیکی بنے گی؟ جب ایمان والے ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان والے نہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں اس کا صلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ مدار نجات، انسان کی بخشش اور نجات کا مدار ایمان پر ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا، اللہ کا فرما بردار نہیں بنے گا، اس کا اچھا کام اسے دنیا میں تو بدل ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو نیکی لائے گا، اس کو اس کا اچھا صلہ اس سے بہت بہتر، کتنا بہتر ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ 19 حروف ہے۔ اتنا پڑھنے سے آپ کو دنیا ہی میں 190 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آخرت میں کتنا ملے گا اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کا ایک حرف پڑھیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مسجد کی طرف ایک قدم چلیں، آپ کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف صرف چلنے سے ہر قدم پر نیکی ملتی۔ مجاہد کے لیے، اللہ کی راہ میں چلنے والے کے لیے، جو خالص ہو کر اللہ کی راہ میں چلتا ہے، علماء نے استدلال کیا اس میں، دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان کو 1 رکعت نماز کا 49 کروڑ مرتبہ ثواب ملتا ہے۔ مہربانی ہے یا نہیں ہے؟
میں نے اس کی پوری تفصیل آپ کو سمجھائی تھی۔ تو ہم اگر اللہ کے سچے اور اچھے بندے بن جائیں، اس کے فرما بردار ایمان والے بن جائیں، تو ہمیں بہت بہتر صلہ ملے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور جس دن اس کی ہولناکی، قیامت کی ہولناکی، جس میں لوگوں کے دل گھبرا رہے ہوں گے، لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، وہ نیکی والوں کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہوگی، وہ امان میں ہوں گے۔ تو جب ایمان امن اور امان دیتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم ادھر ادھر دنیا کے غلط خیالات میں گم نہ ہو جائیں، بلکہ ایمان والے بنیں۔ اب جو مظاہر قدرت کی پوجا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، عقل ملی ہے، تمیز ملی ہے، شعور ملا ہے۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو قابل کہلانا چاہتے ہیں، تو قابلیت کیا ہے جب تم حق اور باطل میں فیصلہ نہیں کر رہے؟ جب تم سچ کو قبول نہیں کر رہے تو پھر قابلیت کس بات کی؟ آج مسلمان رعب میں آ گئے دوسروں کے۔ مسلمانوں کو ایمان کی دولت حاصل ہے، گناہگار ہونے کے باوجود ایمان والے ہیں، تو ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس بات پر شکر کریں کہ ہمیں پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام سننے کو ملا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کو ملا، ہمیں قرآن سننے کو ملا۔ ہم اس بات پر شکر کریں، تو جب اس کی قدر کریں گے، اس کے پابند ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے دونوں جہان کی خیر ہوگی۔ ہر کوئی کہتا ہے جی میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میں جب دنیا سے جاؤں ایمان کے ساتھ جاؤں، تو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی پابندی کیوں نہیں؟ یہ بھی تو کہو نا کہ میں جیوں تو ایمان پر جیوں، میں ایمان کی حالت میں رہوں، میں نیکی کی حالت میں رہوں۔ مرنا تو سبھی ایمان پر چاہتے ہیں کہ جی جاتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، تو اس کلمے کے پابند یہاں بھی تو رہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ زندگی دین کے مطابق بسر کرنے میں آپ کو شاید کوئی رکاوٹ لگتی ہے، تو وہ رکاوٹ کس بات کی ہے؟ آپ کی خواہشات کی، آپ کی وشز، ایمبیشنز، پلاننگ، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے دین کی پابندی کی تو میں یہ خواہشات پوری نہیں کر سکوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ دین کی پابندی کریں، آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ کی خواہشات سے بھی بہت بڑھ کر ہوگا۔ میں ایک مثال دے دوں، اللہ والے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، موٹا جھوٹا پہن لیتے ہیں، دنیا میں وہ بہت مزے نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں، عبادت میں وقت لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی ان کو آرام ملتا ہے، قبر کا بھی آرام، حشر کا بھی آرام۔ اور ہم لوگ غفلت، سستی، لیزینس مارے ہوئے، نہیں وضو کریں گے تو بال خراب ہو جائیں گے، اگر کوئی میک اپ لگایا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا، کپڑوں کی کریز خراب ہو جائے گی۔ ہم انہی چکروں میں رہ کے سستی، وضو کرتے ہوئے جو پابندیاں وہ نہیں کرنی، مسجد نہیں جانا، تو یہ سستیاں، بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں آنا مگر جانا جنت میں چاہتے ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو جو کافر ہے وہ تو ایمان والے نہیں ہیں، تو ایمان والے کیوں سست ہیں؟ ان کو جب سب پتہ ہے پھر وہ غافل کیوں ہیں؟ انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان والے ہوں گے، نیکی لے کے آئیں گے،
ان کو قیامت کے دن گھبراہٹ سے امان ہوگی، یعنی وہ سیف ہوں گے، پیسفل ہوں گے، انہیں اطمینان حاصل ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا، بدی لائے گا، تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں، ان کو آگ میں اوندے منہ گرایا جائے گا۔ اتنی بات سن کر اگر نہ ڈریں، اپنے آپ کو صحیح نہ کریں، تو کیا سمجھدار کہلائیں گے؟ تو برائی سے بچنا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ایمان سے خالی ہونا، ایمان کی حفاظت نہ کرنا، پھر اس کے بعد گناہوں کی دلدل میں دھس جانا، جان بوجھ کر گناہ پر گناہ کیے جائیں، خوف نہیں ہے اللہ کا، تو جو ایسے ہیں آگ میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں جو بدلہ ملے گا، جو تمہیں پہنچے گا اس دن، وہ تمہارے اپنے کام ہوں گے، مگر کیا فرمایا؟ تمہیں کیا بدلہ ملے گا؟ مگر اسی کا جو تم کرتے تھے۔ میں نے بزرگوں سے ایک جملہ سنا، سمجھنے کے لیے بہت اچھا، کہ جی آگ کی تلاش تھی کسی کو کہ میں پانی گرم کر لوں، تو اس نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا، مجھے کہیں سے آگ مل جائے۔ کہتے ہیں اس نے دوزخ سے آگ مانگی، مجھے ادھر آگ نہیں مل رہی، تھوڑی سی آگ دے دے، میں پانی گرم کر لوں۔ تو دوزخ سے جواب ملا، میرے پاس آگ نہیں ہے، لوگ اپنی آگ خود لے کے آتے ہیں۔ جو گناہگار ہیں اپنے گناہوں کی آگ لے کے خود آتے ہیں۔ مہربانی، لوگ اپنی آگ خود لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، ہمیں میچ باکس جس کو ماچس کہتے ہیں ہم لوگ، وہ جب جلائیں، ہلکی سی تپش ہماری کھال پہ لگ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، معمولی سی ہے وہ۔ تو جو سخت آگ ہوگی، کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کی تیز آگ سے 150 گنا زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر آپ کے ہاں گریڈ ہے نا، کہ یہ اتنی آگ ہے، یہ اتنی ہے، جو ہائی گریڈ ہے آپ کا آگ کا، فائر کا دنیا میں، اس کو 150 ٹائمز 150 مرتبہ ضرب دے دو، ملٹی پلائی کرو، اتنی سخت آگ ہے وہ۔ تو ہم ڈرتے نہیں، اس کا مطلب ہم سمجھدار نہیں۔ تو وہاں کیا ملے گا؟ جو ہم دنیا میں کرتے تھے اسی کا بدلہ۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، فرمایا مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اس کو پوجوں، جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے۔ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیے گا محبت سے، اللہ کا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ جھگڑے، یہ جو میں آ جاتی ہے نا، میرا، تیرا، میں، یہ سارے فساد اسی کے ہیں۔ جس دن یہ میں نکل گئی، آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کو یہ بات کتنی مرتبہ سنائی، میرے حضرت صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا، اذان کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا، حضرت جی یہ بتائیں شیطان کیوں مردود ہوا، کیوں دھتکارا گیا؟ فرمایا اذان ہو گئی ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، بعد میں بات کرتے ہیں۔
نماز کے بعد آپ نے فرمایا کون ہے بھئی وہ جو پوچھ رہا تھا شیطان کے بارے میں؟ وہ بندہ جو تھا وہ فوراً کہنے لگا جی میں. فرمایا اسی لیے ہوا تھا مردوں، وہ بھی میں کرتا تھا، میں یہ میں نکل جائے. کبھی آپ نے توجہ کی؟ آپ کو ایک بات ذرا اشارے میں کر رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، میں نے بہت اچھی طرح وضو کیا، بہت اچھی طرح نماز پڑھی. دعویٰ کر سکتے ہیں قبولیت کا؟ اونچی. میں نے روزہ رکھا، بڑی گرمی تھی، سخت گرمی، مگر میں نے روزہ رکھا. دعویٰ کر سکتے ہیں قبول ہونے کا؟ اونچی. میں نے جی لاکھ روپے صدقہ کیے، خیرات کی. دعویٰ کر سکتے ہیں؟ حج کیا جی، میں گیا حج پر، بہت خرچہ کیا میں نے، بڑی محنت کی، پیدل بھی چلا، یہ بھی کیا. دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اونچی. کیوں؟ ہر جگہ میں موجود، ہر جگہ میں. درود شریف پڑھتے ہیں ہم، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ درود بھیج. اے اللہ، اے اللہ. آپ نے میں ختم کر دی، یہاں سے آپ نے میں ختم کر دی. اے اللہ درود بھیج. دعویٰ کر رہا ہوں کہ قبول ہے، کیونکہ اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی درود میں ہم بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی شان، وہاں میں اور تو نہیں ہے. تو ہم جھگڑتے ہیں میں اور تو کے لیے. ہماری ساری جتنی محنتیں، مجھے یہ مل جائے، میرا یہ ہو جائے، میں وہ ہو جاؤں، جی مجھے کوئی عہدہ مل جائے، پرمٹ مل جائے، مکان مل جائے، سامان مل جائے، شان مل جائے، میں میرا یہ ہو جائے. یہ میرا کرتے اپنے کتنے ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنے سے دور کر دیتے ہیں. سگے ہیں ان سے اسی میں میرے تیرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جان لینا چاہیے ہمیں یہاں رہنا ہے، یہ ہم پر مہربانی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. فارسی میں کسی نے کہا نا، در حقیقت مالک ہر شے خدا است. ہر چیز کا مالک حقیقی طور پر کون ہے؟ این امانت چند روزہ نزد ما است. یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور چند روز کے لیے ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں. سر سے لے کر پاؤں تک وجود وہ بھی میرا. سانس ہے نا، دم، فارسی میں دم کہتے ہیں، سانس کو کہتے ہیں. یہ سانس ہے، اندر نہ جائے تو ختم، باہر نہ آئے تو ختم. یہ ایک سانس کا ہے مسئلہ. اس پر کتنی اکڑ ہے، اس پر کتنے جناب ہمارے معاملے ہیں، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. تو سب کچھ کس کا ہے؟ اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اچھے عقیدے، اچھے اعمال، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری نیکیوں پر تمہیں بہت زیادہ اور بہتر اجر ملے گا. تمہارے عمل کے مطابق نہیں ملے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا. وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. بندے کے عمل چھوٹے ہوں گے، جزا بہت بڑی ہوگی. تو پھر اتنی بات پتہ چلے. یہاں روپے 2 روپے کے منافع کے لیے جناب کیا کچھ کرتے ہیں، 1%، 2% پروفٹ مل جائے. وہ کہتے ہیں جی 2% سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے جی اتنا ہی بہت ہے. اس کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت، اور وہاں
کتنا ملے گا اس کا ہم خیال کرتے نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، گھبراہٹ عذاب کی، دوزخ کی، اس کو دیکھ کر دل ہل رہے ہوں گے، پریشانی، اوسان خطا ہونا، یعنی آپ کے سینسز جو ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے، قیامت کی ہیبت، وحشت اور ایک خوف، ایک عجیب کیفیت، اس حالت میں یہ ایمان ہوگا جو آپ کو امان دے دے گا۔ ایمان کی وجہ سے آپ کو وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ نیک کا مسلمان بھی جو بہت اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، اس کی گھبراہٹ اگر ہوگی بھی تو کم ہوگی، لیکن جو خاص الخاص ہے ان کو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم خاص کیسے بنیں، ہم خاص کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور رستہ کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح۔ وہ خود آسمان دنیا پر آدھی رات کے وقت اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا، اور ہم لگے ہوئے ہیں کھیل کود میں، تماشوں میں، نیند میں، غافل۔ تو ہم بے پرواہ ہوئے ہیں، حالانکہ بے پرواہ تو اس کی ذات ہے، ہمارے اندر تو پرواہ ہونی چاہیے اور ہم بے پرواہی دکھا رہے ہیں، تو یہ گھاٹے کا معاملہ ہے۔ اے انسان جاگ، اللہ کو یاد کر، تو اس کو تھوڑا سا یاد کرتا ہے وہ تجھے بہت زیادہ نواز دیتا ہے۔ ماں باپ کی تھوڑی سی خدمت کرو، بزرگوں کی تھوڑی سی خدمت کرو، کتنی دعائیں ملتی ہیں، چھوٹی سی بات سے وہ ہمیں کتنا نواز دیتے ہیں۔ تو جس رب کے بندوں میں اتنی مہربانی ہے، اس رب میں کتنی مہربانی ہوگی۔ سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو، غور کرنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ جنرل شفیق الرحمان صاحب میڈیکل کے تھے، حالانکہ فوج میں رہے، نیوی میں رہے، وہ اس علاقے بہاول نگر کے قریب ہارون آباد کے تھے، دوست تھے، بزرگ تھے۔ مجھے انہوں نے ایک بات سنائی، کہنے لگے ان کی والدہ جب عمر رسیدہ، جس کو آپ بوڑھے ہونا کہتے ہیں، بوڑھی ہو گئیں، تو انہوں نے بچوں کو بلا کے کہا وہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں کچھ سخت سست کہا۔ تو وہ جنرل صاحب کہتے ہیں مجھے میری ماں نے کہا بچپن میں ایک مرتبہ میں نے تجھے ہاتھ مارا تھا تو میرے ہاتھ میں کڑا تھا، سونے کا کڑا پہنتے ہیں نا، چوڑی ہوتی ہے تو ذرا تھوڑی موٹی ہو تو اس کو کڑا کہتے ہیں، میں نے تجھے ہاتھ مارا تھا، شاید میرا کڑا تجھے لگ گیا ہوگا، شاید تجھے تکلیف ہوئی ہو، بیٹا مجھے معاف کر دے۔ وہ بات یہ سنا رہے تھے، میں حیران کہ ایک ماں میں اتنی مہربانی ہے، جو کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر مہربان رب ہے، اس میں کتنی مہربانی ہوگی۔ سوچا جائے، غور کریں۔ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں جیسا ماننا چاہیے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، کیوں بھائی، ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی توفیق دے تو ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو، ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دوزخ، جنت، اس کو تو ابھی آپ سے، یہاں ہم نے اپنی دوزخ خود بنا لی ہے اپنے اعمال سے، تو یہ اپنے اعمال ہی ہے نا، آپ اپنے لیے آسانی کریں یا اپنے لیے مشکل کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس کا یہ میں بار بار کہلوا رہا ہوں، یاد کریں، جس کا، یہ آخری وقت بڑا سخت ہوتا ہے، شیطان اچھوں کی محنت برباد کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ آپ ایمان کے ساتھ جائیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر مانگیں۔ آپ خاتمہ بالخیر لے کر جائیں تو پھر آپ کو وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، آپ امان میں آ جائیں گے۔
یہ ایمان ہے جو امن دیتا ہے اور امان دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جن کو اوندے منہ دوزخ میں گرایا جائے گا، ان کے لیے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوئی کہ یہ ایمان ہمیں کتنی چیزوں سے بچاتا ہے، کتنے خطروں سے بچاتا ہے، یہ ایمان کتنا اہم ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسلمان ایمان والا ہے مگر گناہ گار ہے، اس کے لیے وہ اس طرح سزا نہیں ہوگی جس طرح کافر کے لیے ہے۔ سزا تو ہے، گناہ گار کے لیے سزا ہے، مگر کافر کی سزا اور مسلمان کی سزا میں فرق ہوگا۔ اس کو ایمان کی وجہ سے اس طرح ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ تو اب ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کس طرح؟ صرف سوچ کے یا اس کے لیے محنت کرنی چاہیے؟ ہمیں کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ سچوں کے ساتھ ہو کر ایمان کی حفاظت کر لو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تاکہ تمہیں امان ملے۔ مگر انہی باتوں پہ فتوے لگ جائیں، انہی باتوں کو غلط کہا جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیا حال ہوگا؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دوزخ میں کفار کی سزائیں مختلف ہوں گی، کیونکہ دنیا میں بھی ان کے اعمال مختلف تھے۔ سخت کافر سخت عذاب میں ہوں گے، جو کافر تو ہیں مگر برائی میں نہیں ہے، ان کے عذاب بھی اسی کے مطابق، یعنی ان کو جو بہت سخت کافر ہیں اور سخت برائیاں کر رہے ہیں ان کی سزائیں بہت زیادہ سخت ہوں گی۔ دوسرے جو ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے مگر ایمان والے نہیں تھے تو ہوں گے سزا میں، مگر ان کی سزا قدر نرم ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ کافروں کے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے وفات پا گئے، سمجھدار ہونے سے پہلے وفات پا گئے، وہ دوزخ میں اس طرح عذاب نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ دوزخ کا عذاب دو وجہ سے ہے، یا تو ایمان نہیں ہے اور یا پھر بدکاریاں کی ہیں۔ تو وہ کم سن ہوں گے، ابھی سمجھدار نہیں ہوئے، ان کو ایمان کی سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، جس کو ایمان کی سمجھ آ گئی پھر قبول نہیں کیا، اس کے لیے رعایت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی کو گمراہ کرنا، یہ بات میں ذرا زور دے کے آپ کو توجہ سے سننے کو کہوں گا، کسی کو کہیے گا گمراہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی حق کی راہ سے اس کو ہٹا کر غلط راہ کی طرف لگانا، یعنی اس کی راہ گم کر دینا، جو اصل راہ پہ چلنا چاہیے وہ اس سے اس کو ہٹا دینا۔ یہ جو گمراہ کرنے کا عذاب جو ہے، یہ جو کرے گا اس کو دیکھ کر یا سن کر جو اس پر عمل کرے گا ان سب کی سزا بھی وہ بھگتے گا، وہ سارے بھی بھگتیں گے، اور بتانے والا سکھانے والا ان سب کے برابر بھگتے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب برائی پر اتنا تو نیکی والے کا کتنا فائدہ، کیونکہ وہ نیکی سکھائے گا، اس کو سیکھ کر لوگ نیکی کریں گے تو ان سب کو بھی ثواب ہوگا، ان سب کے برابر اس سکھانے والے کو ہوگا۔ اب آپ علماء، مشائخ، اولیاء کا ثواب ذرا شمار کریں۔ مثلا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، نام ہے نعمان
کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ثابت، ان کا نام نعمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے امام اعظم لقب۔ یہ جو چار امام ہیں جنہوں نے فقہ ترتیب دی ہے، جن کی وجہ سے آج ہم مزے کر رہے ہیں، ان میں وہ سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ شان والے۔ یہ جو میں اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا طریقہ ہمیں امام اعظم نے سکھایا۔ حنفی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جتنے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ کس نے سکھایا؟ امام اعظم نے۔ ہم جو فقہ حنفی پہ عمل کر رہے ہیں وہ فقہ حنفی ہمیں امام اعظم سے ملی۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر آگے اصول بنا دیے، آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کروڑوں اربوں افراد، کیونکہ وہ 77 ہجری میں ان کی ولادت، 150 ہجری میں ان کی وفات، آج 1442 ہے، اس میں سے 150 نکال دیں تو تقریباً 1300 برس ہو گئے ان کی باتوں پر مسلمان چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ صحابہ سے۔ صحابہ نے کہاں سے سیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب نبی کے غلام کی بات سنا رہا ہوں تاکہ اندازہ کر لیں میرے نبی کی شان کتنی، حضرت امام اعظم تمام حنفیوں کی نیکیوں کا ثواب کما رہے ہیں۔ گن سکتا ہے کوئی؟ پوچھ رہا ہوں، دنیا میں کتنے حنفی ہوئے، انہوں نے کتنی نیکیاں کی، ان سب کو ہم نہیں گن سکتے۔ ہر ایک کو ثواب ملا ان سب کے برابر، امام صاحب کو جا رہا ہے۔ جب نبی کے غلام کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ کچھ سمجھ آ رہی بات؟ اور وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نبی پر کسی کا احسان نہیں سوائے رب کے۔ نبی کے اجر کے لیے تو ہم تو ان کی برکت سے، ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ ان کے صدقے، کیا مطلب کہ ان کا نام لیں گے قبول ہو جائے گا تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ ہم کسی کو ہدیہ پیش کرتے ہیں تو یا اللہ اپنے حبیب پاک کو پہنچا ان کے صدقے، ان کا نام اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں مل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کا ان پر احسان ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو اندازہ کیجئے، ذرا اندازہ کیجئے، آج احساس ہی نہیں ہے تو جو گمراہ کر رہے ہیں، جو نبی کی شان سے ہٹا رہے ہیں، صحابہ کی شان سے ہٹا رہے ہیں، اہل بیت کی شان سے ہٹا رہے ہیں، جو نبی کی تعظیم سے روک رہے ہیں، نبی کی محبت سے روک رہے ہیں، تو گمراہ کر رہے ہیں نا۔ کیا حال ہے ان کا؟ اب جتنے ان کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، ان کی سن سنا کر مان کر، وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں ان سب کے برابر وہ۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حدیث شریف ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو اچھا طریقہ نکالے اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، اور جتنے اس پر عمل کریں ان کا بھی، وہ بھی اجر والے ہوں گے، ان کو بھی اجر ملے گا۔ اور من ابتدع بدعۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا، جو کوئی برائی ایجاد کرے تو اس کے لیے برائی ہے، اور جتنے آگے اس پر عمل کرے ان کے لیے بھی۔ تو اب حدیث شریف سے پتہ چل رہا ہے، تو اب جان کر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کسی گمراہ کی صحبت میں بیٹھنا نہیں، اس کی کتاب پڑھنی نہیں، اس کی بات سننی نہیں جی، سب کو سننا چاہیے۔ یہ جو اس طرح کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کا کوئی حال نہیں۔ تمہاری اتنی سمجھ ہے کہ تم بچ جاؤ گے، تمہیں کیا پتا کہ کہاں وار ہو جائے گا۔ اور شیطان جتنا، کیونکہ آپ کے ہاں ہوتا ہے جی فلاں آدمی یہ 25 سال کا تجربہ، 50 سال کا تجربہ، یہ ایکسپیرینسڈ مین ہے، بہت زیادہ تجربہ۔ تو جتنا کوئی سیانا ہو اس کا تجربہ، آپ کہتے ہیں اس کو 50 سال کا تجربہ ہے، یعنی یہ بڑا ماہر ہے۔ تو شیطان کتنا ماہر ہے؟ کب سے ہے وہ؟ اس کی مہارت کتنی؟ وہ کب کون کس طرح آپ پر وار کرتا ہے، اللہ نہ بچائے تو ہم بچ سکتے نہیں۔ بڑے بڑوں کی محنت برباد کی ہے اس نے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا دامن پکڑتے ہیں نا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ ایک شخص تیر چلا رہا ہے،
اس کے پاس کمان ہے، تیر چلا رہا ہے، تو جو اس کے سامنے ہوگا اسی کو تیر لگے گا نا، اور میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں تو پھر میں اس کے تیر سے بچ جاؤں گا۔ تو اب میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں بچ کے چلا جاؤں، تو وہ تیر والا دیکھے گا تو مارے گا نا، اگر اس کو نظر نہیں آئے گا تو مارے گا اونچی، تو وہ وار کرتا ہے دیکھ کر، نشانہ لے کر۔ تو ہمیں اولیاء نے کیا بتایا؟ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان تم کو دیکھتا ہے، اللہ کو دیکھ سکتا نہیں۔ تو جب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر وہ اس کو تم نظر نہیں آؤ گے، تم بھی بچ جاؤ گے۔ تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو پھر شیطان کے وار سے ہم بچ جائیں گے، ورنہ وہ اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے۔ اور کتنے اولیاء، کتنے علماء، کوئی جملہ نکلوا دے گا منہ سے، کچھ کہلوا دے گا، کوئی ایسا کام کروا دے گا، برسوں کی محنت برباد۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تمام اولیاء نے گردنیں جھکا دی، ایک صاحب نے نہیں جھکائی، ایک صاحب نے فرمایا پھر اس کی گردن پہ سور کے قدم آئیں گے، خنزیر کے قدم آئیں گے۔ وہ اس وقت شیطان نے ان کو بہکا دیا، اس شخص کو لگا دیا، وہ جناب کسی میں مبتلا ہو گئے، اس کی وجہ سے اس کے جانور بھی اٹھانے پڑے، کیا کچھ کرنا پڑا، لیکن کچھ مرید سچے تھے، انہوں نے آ کے غوث پاک سے کہا معاف کر دیں، اسے توبہ سے ہو جائے، اس کی بھی بخشش کا سامان ہو جائے۔ فرمایا وہ توبہ کر لے گا، بخشا جائے گا۔ آپ لوگوں نے کہا حضرت آپ دعا نہیں کریں گے تو بات نہیں۔ آپ نے پھر دعا کی، اس کو توبہ کی توفیق ملی۔ بتانا کیا ہے، اچھوں کی محنت شیطان کب برباد کر دیتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ لوگ کرتے ہیں نہیں میں اتنا قابل ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی نہیں بہکا سکتا۔ اللہ سے ڈرو، بڑے بول نہ بولو، بڑے بول نہ بولو۔ سید المعصومین، معصوموں کے سردار۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے سردار میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں۔ سید المعصومین ہے، اس کے باوجود کیا فرمایا؟ میں 70 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ معصوم ہو کے کریں اور ہم گناہ گار ہو کے نہ کریں، تو پھر ہم سمجھدار اونچی نہیں ہے۔ سنیں احتیاط، ہم لوگ بہت بگڑ چکے عادتوں میں، مزاج میں، ہماری زبان ہمارے قابو نہیں، ہماری حرکتیں ہمارے قابو، ایسی عادتیں اپنائی ہوئی ہیں کہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اور ہوش میں آتے نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ خواہشات، مزے کر لوں میں، دین پہ چل کے دیکھو کتنے مزے۔ سیدنا داتا گنج بخش کا مزار لاہور شریف میں ہے، انہوں نے دنیا میں وقت محنت میں گزارا، اللہ کی یاد میں گزارا۔ آج کروڑوں لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے مزے ہیں ان کے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بہت ہی معمولی سا شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق مل گئی، ان کی باتیں کرنے کی توفیق مل گئی، دنیا اللہ نے سیر کرا دی، ساری دنیا میں گھما دیا، کہاں لوگ کس طرح پذیرائی کرتے ہیں۔ جس دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، ہمیں لوگ ہار پہناتے ہیں۔ ان کا نام لینے پر اتنی عزت ہے، ان کا ذکر کرنے پر اتنی عزت، تو دین میں مزے ہیں، دین میں تنگی نہیں۔ ہاں خواہشات دنیا کی ہو جائیں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، پھر بندہ، کیونکہ یہ آپ کو بات پتے کی بتا رہا ہوں، دنیا کے پیچھے چلو گے دنیا ہاتھ، دنیا کو ٹھوکر مارو گے دنیا پیچھے آئے گی۔
یہ تجربہ بھی ہے، مثالیں بھی ہمارے سامنے، اور جتنے بھی دیکھو خراب ہوئے ہیں دنیا کے لیے، یزید کو کس چیز نے خراب کیا؟ اس پلید نے خیال نہیں کیا نسبت رسول کا، آل رسول کا۔ آج ہے کوئی اس کی تعریف کرنے والا؟ پوچھ رہا ہوں، بے دین ہی ہوگا کوئی، مسلمان نہیں۔ لیکن دنیا بھر میں مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی امام کو سلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوچیں، وہ جو تختوں پہ بیٹھ کے فرعون بن گئے، نمرود بن گئے، خدائی کے دعوے کرنے لگ گئے، کچھ ہاتھ آیا ان کے؟ کچھ ملا ان کو؟ جنہوں نے دنیا ٹھکرا دی، دنیا ان کے پیچھے پیچھے۔ تو سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے حضور فرماتے ہیں مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس شہر کے رب کو جس نے اس کو حرمت والا کیا، مکہ معظمہ۔ اللہ ہم سب کو دکھائے، بار بار دکھائے، مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ۔ مکہ اس کا پرانا نام بکہ، مکہ مقناطیسی قوت سے اپنی طرف کھینچنے والا۔ ساری دنیا کو کھینچ رہا ہے یا نہیں؟ جا رہے نا ہر طرف سے لوگ۔ یہ دنیا کا مرکز، کہتے ہیں دنیا گول ہے تو اس کا سینٹر پوائنٹ، مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ، جہاں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، مرکز ہے۔ اگر پرکار گھمائیں گے تو سینٹر کعبۃ اللہ آئے گا۔ یہ مکہ مکرمہ، آپ اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، یہ لفظ کہیے گا، ام القریٰ۔ قریٰ بستیوں کی جمع، قریہ کہتے ہیں نا، قریٰ جمع ہو گئی، تمام بستیوں کی ماں۔ مدر پلیس کہہ لیں، مدر سٹی کہہ لیں، مدر ٹاؤن کہہ لیں۔ یہ بنیاد، اس زمین پر سب سے پہلی بستی، پہلی جگہ ام القریٰ، یہ مکہ مکرمہ۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اللہ کو مکہ اتنا پیارا، اتنا پیارا کہ اللہ اس شہر کی قسم یاد فرما رہا۔ آپ قسم کھانا کہتے ہیں، قسم اٹھانا، قسم یاد کرنا۔ اللہ تعالی اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ یا اللہ ساری کائنات تیری ہے، تو نے بنائی ہے۔ ہم جاتے ہیں مغرب کے علاقوں میں، سبزہ ہے، گرینری ہے، ہر طرف شادابی ہے، کوئی پہاڑ دیکھے تو وہ بھی سبزے سے خالی نہیں۔ مکہ مکرمہ چٹیل میدان، پہاڑ بھی، اس میں کوئی سبزہ نہیں، کہیں ہریالی نہیں۔ تو اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے، یا اللہ اس میں اونچی نیچے پہاڑ ہی پہاڑ، چٹیل، پانی کا بھی نام نہیں ہے، سبزے کا بھی نام نہیں ہے، کوئی گرینری نہیں ہے۔ یا اللہ تو اس شہر کی قسم۔ اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں محبوب تو اس میں رہتا ہے، اے میرے حبیب تو اس میں رہتا ہے، تیری پیدائش اس میں ہوئی ہے، تو اس میں چلتا پھرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، خاک گزر جس پہ حضور گزرے، اس مٹی کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفِ پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کفِ پا، کف
نچلا حصہ پاؤں کے نچلے حصے کو تلوا کہتے ہیں نا، فارسی میں کیا کہیں گے؟ کفے پا۔ تو جہاں محبوب کی تلیاں لگ گئیں اللہ کو وہ گلیاں بھی پیاری ہیں۔ اندازہ کریں اس شہر کی قسم یہاں پہ بھی کہ اس شہر کے رب کو، کون سا رب؟ اس شہر کا رب۔ مہربانی۔ اس شہر کے رب کی عبادت جس نے اس کو حرمت والا کیا، عزت والا کیا۔ محبوب کی نسبت سے اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں، آپ پڑھتے ہوں گے، نبی کے قول کی قسم، محبوب تیرے کہنے کی قسم۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یا اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتا محبوب تیرے اس طرح کہنے کی قسم، وَلَعَمْرُكَ محبوب تیری جان کی قسم۔ واحد ہستی ہے پوری کائنات میں جس کی جان کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ لَعَمْرُكَ محبوب تیری جان کی قسم، محبوب کے شہر کی قسم، محبوب کے شہر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اندازہ کیجئے محبوب کے زمانے کی قسم، محبوب کے زمانے کی قسم۔ تو نبی پاک کتنے پیارے ہیں، کس شان والے ہیں، کیا ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم۔ اللہ قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمر کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی، تیری شان علا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا۔ تو مکہ مکرمہ یہ سب سے پہلی بستی، مرکز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ، پیدائش کی جگہ۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ اونچی گئی ہے مکہ میں۔ مکہ کے سوا کہیں حج، کیونکہ جتنے مقام ہیں، کعبۃ اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ کہاں ہے؟ اونچی گئیے گا مکہ مکرمہ میں۔ اس کو عزت دی گئی ہے، اس جگہ کو مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، ہم مکہ شریف کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو عزت دی، اس کا ذکر ہے۔ اس شہر کے رب کو مجھے کیا حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، اس شہر کے یا اللہ تو سب کا رب ہے، باقی شہر بھی تو تیرے ہی ہیں، پوری زمین تیری، ساری کائنات تیری، مگر جس کو اللہ عزت دے وہ خاص ہے یا نہیں؟
اور میں نے آپ کو بتایا اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی، بتا دیا مجھے یہ شہر کیوں پیارا ہے، اس لیے کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے۔ پھر حضور مدینہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے اس کو بھی عزت دی ہے، جتنی برکتیں مکہ میں رکھی دگنی بلکہ چوگنی مدینہ میں رکھ دیں۔ 2-3 دن سے ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO، دنیا بھر کی جو صحت کی تنظیم ہے، اس نے کہا ہے کہ مدینہ صحت مند شہر ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ میں نے کہا ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے، انہوں نے تسلیم کیا، اس کو صحت مند شہر کا سرٹیفکیٹ میرے رب نے دیا۔ حضور نے فرما دیا یہاں وبا داخل نہیں ہوگی، وہاں سے تو کوئی کیس نہیں ملا نا، یہ صحت مند جگہ۔ اب ہم اس کو آلودہ کر دیں اپنی حرکتوں سے وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس شہر کو جو عزت حاصل ہے وہ اس آرگنائزیشن کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نبی پاک کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ۔ اس کا پرانا نام جو تھا اس کا معنی ہی تھا کہ بیماری کی جگہ۔ حضور تشریف لے گئے، دعا کی یا اللہ یہاں کی بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے، اس کو شفا کا گھر بنا دے۔ اب وہ دار الشفا ہے، اب وہ شفا کا گھر ہے، وہ طیبہ ہے، وہ طابہ ہے، وہ مبارک ہے، اس میں کوئی شبہ۔ محبت والوں کے لیے دنیا میں جنت ہے۔ محبت والے کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنت۔ مدینے والا نہ ہوتا تو جنت ہوتی ہے؟ جنت باغ کو کہتے ہیں، دنیا کے سارے باغ مدینے پہ نثار، دوسری جنت بھی، اور یہ مدینہ جنت کا حصہ بنے گا کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ محبت والے کے لیے بات، جو نہ مانے ہم ضد کرتے۔ مکہ مکرمہ اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، حلت حرمت، یہ دونوں لفظ اگر یاد ہو جائیں، حلت کے معنی حلال ہونا، حرمت کے معنی حرام ہونا۔ ایک معنی حرمت کا، دوسرا معنی عزت۔ کیا معنی ہے؟ اونچی مسجد الحرام۔ ایک حرام تو یہ ہے نا کہ جس کو منع کر دیا گا، ایک حرام کے معنی عزت۔ تو مسجد الحرام یہ حرمت والا شہر، حرمہا، اسی لیے حرم شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، حرمین، 2 حرم ہیں تو حرم کہتے ہیں عزت والا۔ اس کو عزت کس نے دی ہے؟ اونچی۔ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ساری کائنات اسی کی۔ وہ خود کیا فرماتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب یا اللہ تو سب کا رب ہے۔ قرآن کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، اور جو کچھ اللہ کے سوا اس کو عالمین کہتے ہیں، ما سوا اللہ کو، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین۔ یا اللہ تو سارے عالمین کا رب، مگر تو فرما رہا ہے محبوب تیرے رب کی قسم، راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سب کا رب ہوں، ناز ہے تو اپنے حبیب پر کہ اس کا بھی رب ہوں، اس پر ناز ہے۔
تو اللہ کو جس پر ناز ہو وہ محترم ہے یا نہیں؟ اونچی اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی، مکہ مکرمہ کی، اور یہاں کیا فرمایا، کیا حکم ہے؟ اس شہر کے رب کو پوجوں، اس کی عبادت کروں، جس نے اس کو حرمت والا، عزت والا کیا ہے، اور وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ جو ہے نا اس کو کاش میں سمجھا سکتا، آپ کو تصوف کی زبان سمجھاتا، آپ کو اخلاص سمجھاتا۔ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیے ایک مرتبہ سوچ کر محبت سے کہیے، سب کچھ کس کا ہے؟ تو پھر ہمارا ہے کیا؟ ہمارا ہے کیا پھر؟ سب کچھ جب اس کا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارا ہے کیا؟ پوری دنیا میں جھگڑنے والوں، لڑنے والوں، کشت و خون کرنے والوں، تباہیاں مچانے والوں، تمہارا ہے کیا؟ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے کس کے لیے؟ ہر شے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہم کس کے ہیں؟ ہم کس کے؟ اللہ کس کا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، جتنی سمجھ جس کو آئی، تصوف پورا بتا دیا میں نے، جتنی آپ کو سمجھ آ گئی، میں مزید نہیں کہہ سکتا، ہر ایک کے لیے نہیں سمجھ آئے گی، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ بڑا سمندر ہے، جتنا پانی سمندر میں ہے گن سکتے ہو؟ ہوا مل گئی اس پانی میں تو کیا بن گئی؟ لہر۔ کیا بن گئی؟ لہر، موج، ٹائڈ، لہریں آ گئی، موج آ گئی۔ وہ جو موج ہے اس میں کیا شامل ہو گیا؟ اونچی ہوا نکلی تو پھر پانی، ہوا نکلی تو پھر اسی سمندر میں، پھر اسی، اور یہ ہوا ہی ہے نا جو آپ کو اتنا تیز کیے ہوئے، ہوا بھری ہوئی ہے، میں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، یہ ہوا ہے، ورنہ سب کچھ کس کا ہے؟ اونچی کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے؟ پھونک کس نے ماری ہے؟ کس نے پھونکا ہے؟ کچھ سمجھو۔ مثنوی میں مولانا روم پہلا شعر مثنوی کا، بشنو از نئے کہتے ہیں بانسری کو، فلوٹ کہتے ہیں نا آپ جس کو بجاتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، وہ بانسری خود بولتی ہے یا کسی کی پھونک بولتی ہے؟ بتائیے۔ میں اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں، تو مضمون ایسا ہے میں زیادہ نہیں کہنا۔ وہ فرماتے ہیں بشنو از نئے وز جدائی ہا شکایت می کنم، یہ بانسری سے سنو، یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے، یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ پھونک آئی ہے تو بول رہی ہے نا، یہ پھونک کہاں سے آئی ہے؟ یا اللہ تیرے جلووں میں گم تھے، تو نے ہمارے جسم بنا کے پھونک بھر دی ہے، یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، تیرے ہی پاس آنا چاہتے ہیں، تیرے ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم نے کسی اور کا نہیں ہونا۔ بس اشارے میں اتنی بات کافی، کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ پریشان ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے کس کی ہے؟ پھر کہیے گا۔ اب یہاں سے سبق کیا ملا؟ جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تو اکڑنا چاہیے، لڑنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ سوچیں۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، برت رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ہے کچھ بھی نہیں، ہمارا، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ لڑنا کس بات پر؟ پوری دنیا میں جنگ ہے، یہ ہماری چیز ہے فلانی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے،
سب کچھ اس کا شکر کرو کہ اس نے برتنے کے لیے دے دیا ہے۔ برتو اس کی عطا پر ناز کرو، شکر کرو، لڑو نہیں، اکڑو نہیں۔ جی فلانی پارٹی کیوں آ گئی، فلانا عہدہ فلانے کو کیوں مل گیا، فلانی چیز فلاں کو کیوں چلی گئی، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس نے کیوں لے لیا، یہی لڑائیاں ہیں صبح و شام۔ جبکہ ہمارا یہ تصوف جو ہے نا، تصوف میں نے آپ کو سکھایا تھا پچھلے جمعے، بتایا تھا نا، اللہ ولا سواہ، اللہ ولا سوا، اللہ ہے اس کے سوا کچھ بھی، اللہ ہے میں نہیں، اللہ ہے میں یہ میں کا لفظ نہیں ہوں، خود نفی کرو اس کی۔ اور جب یہ اس کی نفی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے ساتھ ہو جاؤ گے، اس کے ہو جاؤ گے، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ بڑی پیاری مثال سمجھنے کے لیے، بڑی پیاری مثال کئی مرتبہ سنائی ہے، چلو ایک بار پھر سن لو۔ ہارون رشید مشہور ہے، عباسی دور کا حکمران، خلیفہ بھی کہتے ہیں لوگ، بادشاہ تھا، بڑا مشہور بادشاہ۔ اس کے محل میں کام کرنے والے ملازم، غلام، باندیاں، اسٹاف، عملہ بہت۔ اس نے ایک دن پورا محل سجایا، طرح طرح کی چیزیں جتنے بھی تھیں سجا دی، سارے عملے کو بلایا، یہ محل دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہ یہ سامان جو میں نے سجایا، انہوں نے کہا جی بہت قیمتی سامان، بڑا اعلیٰ۔ اس نے کہا جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس پہ ہاتھ رکھے، جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس پہ۔ لوگ آپ کو پتہ ہے ایسے وقت میں سب کا بچہ جاگ جاتا ہے، لالچی بن جاتے ہیں، کہ کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا لے جا یہ تمہاری۔ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھتا تھا وہ کہتا تھا جاؤ یہ تمہاری، لے جاؤ، وہ دے دیتا۔ باندی تھی ایک کنیز، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے اتنی چیزیں میں نے سجائی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، لباس ہے، کیا کچھ ہے، اور تو نے مجھ پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ دیکھ یہ سارے ہاتھ رکھ رہے ہیں، میں ان کو دے رہا ہوں، کہ سارے بے وقوف ہیں۔ اس نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ ان کا یہ جو لے جائیں گے یہ ان کے پاس 2 دن کا لے جائے گا، کوئی آگے ان سے لے جائے گا 2 دن کا، میں نے جس پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اگر یہ مجھے مل گیا تو یہ چیزیں بھی میری، یہ سارے بھی میرے۔ میں نے جس پہ ہاتھ رکھا اگر وہ میرا ہو گیا تو یہ سب کچھ، یہ عملہ بھی میرا ہو جائے گا اور یہ چیزیں بھی میری ہو جائیں گی۔ اس نے سمجھا دی بات صرف سمجھنے کے لیے، اللہ کے ہو جاؤ پھر خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ ان کے ہو کے تو دیکھو، ان کے ہو کے دیکھو، جو ان کے ہو گئے آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اور جو دنیا کے تھے لوگ بھول گئے، یاد بھی۔ قبریں کن کی زندہ ہیں؟ قبروں میں خود کون زندہ ہے؟ یاد کرو، یاد کرو، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ۔ تو ہم اس کے ہو جائے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے۔ تو کس کے ہونا ہے؟ کس کے ہونا ہے؟ اللہ کے نہیں ہوں گے تو پھر کسی کے بھی، جو رب کا وہ سب کا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی مجھے فلانا دوست بن جائے، فلانا دوست بن جائے، وہ اللہ کے دوست بن جاؤ، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔
فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ کیا حکم ہوا ہے؟ مسلمانوں میں سے۔ مسلمان کا مطلب کہنا ماننے والا، گردن رکھ دینے والا، سراپا تسلیم و رضا بن جانے والا۔ تو حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، تو ہمیں حکم ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے وہ درجہ رکھتے ہیں، ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا۔ اب بھی نہ سمجھیں تو بتائیے کیا سمجھدار کہلائیں گے؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں سنیں، مکہ مکرمہ کی بات آپ نے کی، مکہ کے فضائل اور تاریخ بیان کروں بڑا ٹائم لگ جائے۔ مکہ مکرمہ میں شکار کرنا، گھاس کاٹنا جائز ہے کیا؟ اونچی مجھے ایک بات یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے یہ بات، عراق والے آئے ہوئے تھے حج کرنے، عراق والے حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں یا نہیں؟ مکہ میں آئے ہوئے ہیں حج عمرہ کرنے، تو کیا احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے؟ حضرت نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کا جی عراق سے۔ فرمایا تم لوگ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ تم نے تو نبی کے نواسے کو کاٹا، نبی کے نواسے کو ذبح کیا ہے، تم مجھ سے مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ نبی کے نواسے کو کاٹتے ہوئے تو تمہیں کچھ خیال نہیں آیا۔ یعنی مکہ مکرمہ وہ جگہ، وہ بات آ گئی تھی اس لیے سنائی کہ وہاں شکار نہیں کر سکتے، گھاس نہیں کاٹ سکتے۔ یہ وہ شہر ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی، نبی پاک کے چچا، جب حضور نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم تو میں نے مدینہ کو حرم، تو حضور نے فرما دیا کہ مکہ میں یہ چیزیں نہیں کرنی۔ ایک گھاس ہوتی ہے جس کو ازخر مکی کہتے ہیں، ازخر گھاس کو کہتے ہیں جو اگتی ہے مکہ کی، تو ازخر مکی، ازخر اونچی نہیں جانتے آپ اس کو، سنا مکی جانتے ہو؟ وہ تو نام سن لیا ہوگا نا۔ تو وہ حضرت عباس، حضور اعلان کر رہے ہیں یہ حرم ہے، یہاں گھاس نہیں کاٹی جا سکتی الا الازخر۔ حضور کے چچا نے عرض کی حضور اس گھاس میں سے ازخر نکال دیں۔ کیا مطلب ازخر کاٹنے کی اجازت دے دیں، اس میں دوائیں بنتی ہیں یہ چیز؟ حضور نے فرمایا نکال دی۔ کیا فرمایا؟ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھے؟ چچا کہہ رہے ہیں حضور وہ نکال دیں، میرے نبی نے نکال دیا، اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی تو جو کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، وہ جانتے نہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور نبی کی شان یہ جس کو چاہیں حرام کر دیں، جس کو چاہیں حلال کر دیں۔ میرے نبی کو اختیار ہے۔ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ عزت والے شہر کے رب کی عبادت، رب تعالی، ہم مکہ کی پوجا نہیں کرتے، مکہ کے رب کی پوجا کرتے۔ ہم کعبے کی پوجا نہیں کرتے، کعبے کے رب کی پوجا کرتے۔ مگر اللہ حکم دے تو پتھر کی طرف منہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی اگر یہ کہے کہ دیکھو جی بت کی طرف منہ کرتے ہیں، تم نے کعبے کی طرف کیا، وہ بھی پتھر کا یہ بھی پتھر کا، تو وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، ہم پتھر کی پوجا نہیں، ہم اس گھر کے رب کی پوجا کرتے ہیں۔
اس گھر کے رب کی. یہ تو منہ ایک طرف کرنا، مرکز بنانا، توجہ کا مرکز. قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز، وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. ہم کعبے کی پوجا نہیں، کعبے کی پوجا. اسی طرح کوئی کہے کہ تم پوجا نہیں کرتے تو قبر کی تعظیم، تو کچھ لوگ قبر پجاری کہہ دیتے ہیں نا، تم قبر پجاری ہو، قبر کی پوجا کرتے ہو. تو ان سے کہہ دو ہم کسی قبر کی پوجا نہیں. اگر قبر پجاری ہوتے تو جہاں بھی قبر نظر آتی، ہم جس کی بھی قبر نظر آتی ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. لیکن جب پتہ چلے کہ یہ داتا صاحب کی قبر ہے، یہ غوث پاک کی قبر ہے، تو وہ قبر نہیں، قبر والے کی تعظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ والا ہے، کیونکہ وہ اللہ. میں نے سمجھایا تھا نا آپ کو، جن کو سمجھ نہیں آیا وہ سمجھ لو. پروانہ کس کا عاشق ہے؟ شمع کا. یہ مشہور ہے کہ پروانہ شمع کا عاشق ہے، یہ مشہور بات ہے. پروانہ شمع پہ کب آتا ہے؟ جب وہ روشن ہوتی ہے، جلتی ہے. بند شمع پہ آتا ہے اونچی، تو پھر وہ شمع کا عاشق تو نہیں ہے. وہ شمع کا عاشق نہیں، جو شمع کے اندر نور ہے اس کا عاشق ہے. وہ شمع کا عاشق نہیں ہے، اس کی روشنی کا عاشق ہے. جب وہ بجھی ہوئی ہوتی ہے تب پروانہ نہیں آتا. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. ہم قبروں کے عاشق نہیں ہیں، قبروں میں جو اللہ والے ہیں ان کے عاشق ہیں. بات آئی؟ میں نے سمجھا دی آپ کو. تو کعبۃ اللہ، کعبہ عزت والا گھر، اللہ کا عزت والا گھر. اللہ تعالیٰ مکان مکانیات سے پاک، جسم جسمانیات سے پاک. یہ اس کی تجلی کا مرکز ہے، اس کے رب اللہ کے. ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی. تو کیا کہا؟ رب ھذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی پوجا. مکہ مکرمہ کے رب کی پوجا. وہ رب کے سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ. اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ اس کا ہو جاؤں، اس کا کہنا ماننے والا ہو جاؤں، بے پرواہ ہو جاؤں. میرے دوستو گردن رکھ دینے. سب کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو. اللہ کی بھی تو مانو. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی بھی تو مانو. تو مسلمان کب ہوں گے؟ جب سچے فرما بردار بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اونچی سچے فرما بردار. 2 آیتیں رہ گئی ہیں، یہ سورۃ النمل انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. آج صرف پڑھ دیتا ہوں، تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے. لیکن اگلے جمعے ہم نے یوم صدیق اکبر منانا ہے. خلیفہ رسول، عاشق مصطفیٰ، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا ہے. تو اگر ہوا تو اگلے جمعے، ورنہ اس سے اگلے جمعے. میں صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے کہا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو بہک جائے، جو بہکے، تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور فرما دیجئے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے محبوب،
اے میرے پیارے تمہارا رب غافل نہیں، اے لوگو تمہارے اعمال سے، اور لوگو جو کچھ کر رہے ہو رب تعالیٰ کو سب معلوم۔ اس کے بعد شروع ہوگی سورۃ القصص، اس میں واقعات ہیں نبیوں کے بڑے پیارے پیارے۔ انشاءاللہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو مہینہ ہے جمادی الاخری، اس کو جمادی الثانی بھی کہتے ہیں آپ، جمادی الاخری، اس مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں میں شاید شروع میں بتا نہیں سکا کہ ناستیوں کا۔ ابھی 2 دن پہلے عرس مبارک یوم وصال شیخ محقق علی الاطلاق، یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے ہوں گے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا ہے۔ یہ جو مغل اعظم کہتے ہو نا اکبر بادشاہ، اس کے زمانے میں حضور نے ان کو ہندوستان بھیجا کہ وہاں جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو۔ یہ افغانستان کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ گئے، حضور کے روضے پہ جا کے عرض کی کہ حضور میں وطن چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اپنے شہر مدینہ میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضور ان کو خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ، ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ یہ روتے ہوئے پھر روضے پہ آئے، حضور میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں کہ روزانہ آپ کے روضہ شریف کا دیدار کروں گا، قبر شریف کا دیدار کروں گا، مجھے یہاں رکھیے۔ حضور نے فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ، یہاں رہو گے تو روز قبر کو دیکھو گے، وہاں جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے۔ ان کو بلا ناغہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ ان کا عرس شریف 2 دن پہلے دہلی میں ان کا مزار ہے، بہت بزرگ ہستی، بہت خدمت کی ہے دین کی۔ الحطہ دوسروں کی کتاب ہے غیر مقلد، انہوں نے بھی لکھا ان کی شان میں کہ انہوں نے حدیث کا علم ہندوستان میں پھیلایا، بڑی شان۔ اور پھر کل عرس گزرا ہے اس ہستی کا جس کو امام غزالی کہتے ہیں، حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، جن کی احیاء العلوم 55 برس کی عمر پائی ہے، اور انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، 70 کے قریب۔ روزانہ کی گنتی کریں تو کتنے صفحے بنتے ہیں روز پہ، جبکہ سفر بھی کیا، بہت بڑے فلسفی بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے۔ 505 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک قبر ان کی بغداد میں بنی ہوئی ہے، وہ اصلی نہیں ہے، ان کی اصل قبر طوس میں ہے، طوس جو اصل ان کا مزار ہے، ویسے وہاں بغداد میں بھی ان کے نام کی قبر بنی ہوئی ہے۔ بڑی شان والے تھے، 2 بھائی تھے، امام احمد غزالی اور امام محمد غزالی۔ یہ جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کا نام کیا تھا؟ محمد غزالی کہتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ اللہ والے بڑے، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ جو ان کے بھائی تھے نا، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام احمد غزالی نماز نہیں پڑھتے تھے اپنے بھائی امام محمد غزالی کے پیچھے۔ تو امام غزالی نے، امام محمد غزالی نے اپنی اماں سے کہا، ماں جی میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا سوچیں گے کہ جب بھائی نماز نہیں پڑھ رہا تو ضرور اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی کہ سگا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ والا تو ہے مگر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو لوگ شک کریں گے۔ تو ان سے کہے میرے پیچھے نماز پڑھ۔ ماں تھی، ماں نے بلایا، بیٹے سے پوچھا تو اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ان کا اماں یہ نماز میں بھی مسئلہ ہی سوچتا رہتا ہے، یہ نماز میں بھی اس کا دھیان، اس کا دماغ، دل دھیان مسئلوں میں ہوتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا پڑھ لیا کر، اگر اس کا دھیان مسئلوں میں ہوتا ہے تیرا دھیان اس میں ہوتا ہے، تیرا دھیان اس میں ہوتا ہے، تم ایک جیسے ہی ہو، پڑھ لیا کرو۔ ماں بھی تو پھر امام غزالی کی تھی نا۔ تو
تو وہ امام غزالی بڑی شان والے، ان کا عرس اسی مہینے کی 20 تاریخ، اسی مہینے کی کون سی یاد رہے گا؟ اس خاتون کیا یوم ولادت، پیدائش، یوم پیدائش، برتھ ڈے، جس کو خاتون جنت کہتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی، ان کا یوم ولادت۔ اور اس مہینے کی 22 تاریخ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال۔ اللہ ان سب ہستیوں کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور سب کی خیر فرما دے۔ تو یہ میں نے آپ کو ذکر کیا، انشاءاللہ ہر سال ہم ان خلفائے راشدین کا دن مناتے ہیں، اگلا جمعہ انشاءاللہ ان کی یاد میں منائیں گے، ان کا ذکر کریں گے، برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی باتیں کریں گے۔ مجھے ایک بات میں نے رات کو جو اپنا لائیو شو ہوتا ہے سوال و جواب کا سوشل میڈیا پہ، اس میں رات کو کی تھی، ابھی پھر کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وائرل کا مطلب پھیلی ہے، ایک پیر صاحب کہلانے والے کسی مزار کا مریدوں سمیت طواف کر رہے ہیں، مزار کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ میں تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ اگر ٹیلی فون اسی طرح بجتے رہیں گے مجھے غصہ آ جائے گا۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں مسجد میں آنے سے پہلے ٹیلی فون سائلنٹ کیا کرو۔ آپ لوگوں کو اللہ کے گھر کی کوئی حیا نہیں ہے، مسلمان ہیں آپ، کوئی کافر آ کے ان کو بجائے گا نا تو آپ پوری ریلی نکالیں گے، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی، پھر بجا رہے ہیں۔ مسجد میں وہ گھڑی لگانے کی اجازت نہیں ہے جو ٹن ٹن کرے، جس میں گھنٹے کی آواز آئے، اور آپ آ کے موسیقی بجاتے ہو۔ نہیں ڈر ہے نا، نہ خوف ہے، نہ قیامت کا، نہ قبر کا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں میں اگر آپ لوگوں کی یہ چیز بند نہیں ہوئی نا تو میں پھر یہاں پہ بندے کھڑے کروں گا، جس کا فون بجے گا وہ اس سے لے لیں گے۔ جب تک وہ جرمانہ نہیں دے گا مسجد کو، میں اس کا فون واپس نہیں کرواؤں گا۔ پھر آپ کو جب پیسے جائیں گے نا 500 یا 1000 روپیہ رکھ دوں گا، جس کا فون بجا اس کو دینے پڑیں گے مسجد کو، اپنے گناہ کا کفارہ کرے، وہ کسی مستحق کو دے۔ پھر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ پیر صاحب مزار کا طواف کر رہے ہیں مریدوں کے ساتھ اور لبیک کہہ رہے ہیں۔ نیچے کمنٹس والوں نے دیکھو یہ اہل سنت کا یہ حال، یہ بریلویوں کا یہ حال۔ میں اس کا جواب دے دوں، ہم ایسے کسی پیر کو پیر نہیں مانتے۔ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ پیر نہیں۔ اہل سنت کے نام پر ایسی کوئی حرکت کرے تو یہ اس کا فعل ہے، اہل سنت کا فعل نہیں ہے۔ یہ پیروں کے نام پر، مولویوں کے نام پر جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نہ وہ مولوی ہیں نہ وہ پیر۔ جو سچا مولوی، سچا پیر ہوگا شریعت و سنت کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، یہ خیال رکھنا آپ۔ تو ایسی باتیں اگر کوئی کرے تو اسے کہو کہ ہمارا کس عالم نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، یا کس نے کہا کہ ایسا کرنا چاہیے؟ جو ایسا کر رہا ہے وہ ہرگز اہل سنت والا نہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی ہم پر الزام نہ لگائے، نہ ہمارے کسی عالم نے سکھایا، نہ ایسی بات کو جائز کہا، نہ ایسے کسی شخص کو ہم نے پیر مانا۔ یہ لوگ مداری ہیں، یہ لوگ دنیا دار ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ ان باتوں سے نہ مزار والے کو خوش کر رہے ہیں نہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، بلکہ اپنا آپ خراب کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت کے نام پر ایسی باتیں نہ تھوپی جائیں۔ ہم ان باتوں سے براءت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی آپ نے سن لی۔ دوسری بات، وہ جو میرا پیج جس پر سوال و جواب چل رہے تھے، میرے خطابات چل رہے تھے،
4 سال سے بیانات کا لفظ لگا ہوا تھا، بیانات علامہ کوکب نورانی اکاڑوی، اس نام سے انہوں نے وہ پیج بنایا تھا، وہ بند کر دیا گیا ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوسرا بنایا، اس پر بھی پابندی لگ گئی۔ یہ ہماری حکومت کی طرف سے ہی ہوگا۔ کیوں بند کیا گیا، کیوں پابندی لگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے اسٹینڈرڈ کے خلاف کیا ہے۔ اب ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ قادیانیوں کے خلاف نہیں بولو، مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی بات نہ کرو، حکومت کے بارے میں کچھ نہ کہو، شیعوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، فلانوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، تو پیج بند کر سکتے ہو نا، میری آواز تو بند نہیں کر سکتے نا۔ میں حق کہنے سے رکنے والا نہیں، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے آخر وقت تک میری زبان پر کلمہ حق جاری رہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کو بتانی تھی۔ بہرحال نیا پیج آ گیا ہے تو آپ کو اس پر تمام خطبات وغیرہ ملیں گے۔ یہ پوری ٹیم ہے، ان کا کام ہے، یہ مولانا رفیع اللہ صاحب، یہ عبد الرافع صاحب، یہ سارے مل کے جو چلا رہے ہیں، محمد زین قادری صاحب، اللہ تعالی ان کو ہمت دے تو یہ چلاتے رہیں۔ ڈاکٹر احمد منصور، وہ 55-58 سال کا جوان، والد صاحب کا مرید تھا، ساؤتھ افریقہ میں 2 دن پہلے انتقال کر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ